11ویں شریف کا موقع، پیارو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، اگر آج کسی کو کوئی حاجت ہو تو دل میں تمنا کر لینا، اگر کسی کو کوئی آرزو ہو، کوئی پریشانی ہو، دل میں نیت کر لینا اور کہنا مولا تیرے محبوب کے شہزادے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں میرا کام یہ بنا دے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے خود اشارہ کیا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں جھاڑو لگانے والے بھی جھاڑو لگاتے لگاتے ولی ہو جاتے تھے۔ عبدالرب محدث دہلوی لکھتے ہیں جو مہمانوں کو خانقاہ میں وضو بنوایا کرتے تھے وہ بھی ولی ہو جاتے تھے، جو لوگوں کے جوتے سنبھالا کرتے تھے وہ بھی ولی ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے جو لوٹے سے بڑے پیر صاحب کے مہمانوں کو وضو بناتے تھے، جن کا نام شیخ احمد البارقی ہے، لوٹے سے وضو بنانے کی وجہ سے لوگ انہیں لوٹے شاہ بابا کہنے لگے، وہ وضو بنوا رہے مہمانوں کا بنوا رہے۔ ایک دن دل میں خیال آیا میں تسبیح بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ہوں، میں بہت زیادہ کوئی نیک کام نہیں کرتا ہوں، بڑے پیر نے مجھے ڈیوٹی میں لگا دیا، صرف لوٹے سے وضو بنوا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں دے رہے۔ کوئی آتا ہے تو اس سے کہتے وہاں علاقے میں جاؤ، ادھر گھومنے جاؤ، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو ولی بنا دیا، یہاں تک کہ اگر چور بھی آیا تو وہ بھی ولی بن گیا، کسی کو کوئی مرتبہ عطا کر دیا۔ اور مجھے ایک زمانہ ہو گیا لوٹے سے وضو بناتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا۔ کیا خیال ہے؟ اب بہت دن ہو گئے لوٹے سے وضو بنواتے دو اللہ کے ولی آئے، کہا جا رکھا ہمیں حکم ہوا سیاح کا، تفریح کا، گھومنے کا، علم پھیلانے کا۔ کہا میں بھی چلوں گا، کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، کہا مجھے بھی چلنا ہوگا، کہا نہیں مانتے تو چلو۔ وہ بھی چلے گئے مگر بڑے پیر صاحب کو نہیں بتایا، جبکہ بڑے پیر صاحب دل کے حالات جانتے تھے، مگر ہونے والا معاملہ یہ تھا کہ بڑے پیر صاحب کو نہیں بتایا اور وہ چل دیے ان کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لوٹے شاہ بابا جا رہے ہیں، بڑے خوش ہو گئے کہ میں بھی جا کر کے جنگل میں عبادت کروں گا، میں بھی جا کر کے جنگل میں ریاضت کروں گا، میں بھی جا کر کے تسبیح پڑھوں گا، کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں گا۔ مگر کیا پتا تھا بڑے پیر کی خانقاہ میں جھاڑو مارنے والا بھی ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ آج ہوئی کی کیا ہوئی؟ اب یہ لوٹے شاہ بابا چلتے جا رہے ہیں اور جیسے ہی چلتے جا رہے ایک دن ہو گئے، 24 گھنٹے ہو گئے، پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ بولے چلو کیوں رک گئے؟ کب بھوک لگ رہی ہے بابا، آگے ہمت نہیں ہے، کھانا کھلا دو کا کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چلنا پڑے گا ہمارے ساتھ کا مر جاؤں گا، کھانا کھلا دو۔ ان دو اللہ والوں میں سے ایک نے ہاتھ کو اٹھایا، دعا کی تو آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا، تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر چل پڑے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب رات ہوئی کا نیند لگ رہی ہے سونے دو، کہا اگر سو گے تو مقام پہ نہیں پہنچو گے، چلتے چلو۔ 24 گھنٹے پھر گزر گئے تو کہنے لگے اب پھر بھوک لگ رہی ہے۔ کہا میں تو بڑے پیر کے یہاں صبح ناشتہ کرتا تھا، دوپہر میں کھانا کھاتا تھا، شام کو بھی کھا، یا 24 گھنٹے ہو گئے، بھوک لگ رہی ہے۔ اب دوسرے بزرگ نے دعا کی اللہ سے، ایک دسترخوان آ گیا، پھر دسترخوان آیا، کھانا آ گیا، سب نے بیٹھ کر کے کھا لیا۔ اب جب کھانا کھا لیا
پھر 24 گھنٹے چلتے اب پھر بھوک لگنے لگی، کیا حال ہے؟ بولے بھوک لگی۔ اب وہ دونوں اللہ کے ولی بولے میں نے بھی دعا کر لی، انہوں نے بھی کر لی، اب تمہاری باری ہے، اب کھانا تمہیں بنانا ہے، اب دعا تمہیں کرنی ہے۔ اب تو یہ چکر نہیں پڑا، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اتنے بڑے ہیں، انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا، اب میں کیا کروں گا؟ اب سوچنے لگے اور دل لگا لیا بڑے پیر کی طرف کو، کہنے لگے بڑے پیر آج عزت بچا لو، میں نے تو ابھی تک لوٹوں سے وضو ہی بنوایا تھا، میں کیا کروں؟ مگر انہیں پتا بھی نہیں انہوں نے کیا نہیں چاہا۔ اب کہا جلدی دعا کرو، وہ دونوں بولے جلدی دعا کرو، ان کی آنکھوں میں آنسو اور دعا کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو ایک دسترخوان نہیں بلکہ 2 آ گئے۔ کتنے آ گئے بولو؟ آج گھر گھر میں پاپا نہیں چلے پڑے، آج گھر گھر میں الحمدللہ یہاں پر ہوا انتظام، آج بڑے پیر صاحب 11ویں شریف کر رہے ہیں اور اللہ نے مجھے بھی یہاں بھیج دیا، آپ کے یہاں رنگیا پڑھنے حاضر ہوں۔ اب 2 دسترخوان حاضر ہوئے، اب وہ دونوں اللہ کو بولے ہم نے دعا کی، تم نے دعا کی 2، کہا یہ بتاؤ تم نے کون سی دعا کی تھی؟ ہم نے دعا کی تھی تو 1 دسترخوان، تم نے کی تو 2۔ وہ رو کے کہنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا تم دونوں اللہ کے ولی ہو اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں، تم نے کوئی نہ کوئی عمل پڑھا، ہمارے کہنے سے 1 دسترخوان، تمہارے کہنے سے 2، جلدی بتاؤ کیا دعا کی تھی؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے یہ دعا کی تھی۔ پھر اب وہ بولے کہ ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ دونوں تو اللہ کے ولی ہیں، میں تو کوئی کسی قابل نہیں ہوں، اے اللہ جس کے وسیلے سے ان دونوں نے دعا کی ہے مولا اسی کے واسطے سے کھانا بیچ دے۔ انہوں نے سوچا نا کہ یار ان کی دعا قبول ہو گئی تو کوئی معلوم، اے اللہ جو ان اللہ کے ولیوں نے جس کا واسطہ دے کر کے کھانا مانگا آ گیا، اسی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے۔ اب وہ بولے یہ بتاؤ آپ دونوں آپ نے کس کے وسیلے سے مانگا؟ اب وہ دونوں اللہ کے ولی کہنے لگے ہم نے جو ہے ان کے وسیلے سے مانگی ہے، جو بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں ایک بزرگ لوٹے سے وضو بنوایا کرتے تھے، ہم نے ان لوٹے شاہ بابا کا واسطہ دیا تھا۔ اور وہ یہ خود ہی میں تب تو کہنے لگے معاف کر دو بڑے پیر صاحب، مجھے تو پتا بھی نہیں۔ وہ اللہ والے دعا مانگ رہے ہیں تو ان کا واسطہ دے کر کے جو بڑے پیر کے یہاں مہمانوں کو لوٹے سے وضو بنوا رہے ہیں، تو کہنے لگے اللہ کی قسم میرے علاوہ کوئی اور لوٹے سے وضو بنوانے والا نہیں ہے۔ جب آنکھ بند کر کے پکارا، آنکھوں کو بند کر کے پکارا یا غوث کرم فرما دو، تو آنکھیں کھول کے دیکھی تو بڑے پیر سامنے کھڑے ہیں۔ تو دیکھنے جا رہا تھا نا کہ تجھے کیا ملا، تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ملا، دیکھ لوٹے سے وضو بنوایا تجھے بھی خالی نہیں چھوڑوں گا۔ جو وضو بنوایا خالی اور جو بڑے پیر کی اولاد ہو اس کا، بڑے پیر صاحب کے بچوں کا اور بڑے پیر صاحب کا خود، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ پورے مجمع میں پوری مسجد میں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اچھا مجمع نہیں ہوگا، کیونکہ ساری جگہوں سے سب سے اچھی جگہ اللہ کا مسجد ہے۔ یہاں پر سنانے والے بھی سننے والے بھی سب باوضو ہیں اور سب ٹوپی سے، اور جمعے کے دن ہے۔ ویسے جلسہ ہوتا ہو سکتا ہے کار کو کوئی نہیں ہو، اور کہیں کھیت میں ہوتا کہیں میدان میں ہوتا ہے،
رسول اللہ نے فرمایا سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مسجد. آج وہاں پر کتنا پاکیزہ دل سے کہنا یا غوث المدد. آج مانگ لینا 11ویں شریف کا دن. ایک بڑی بات بتا دوں، بڑے پیر صاحب کے 11 نام بھی ہیں. اگر کسی کو کینسر بھی ہو، لاعلاج بیماری بھی ہو، اور وہ آج کی رات میں وظیفہ شروع کر دے 11 مرتبہ 111 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ کے پانی ختم کرے، انشاءاللہ 3 مہینے نہیں گزریں گے، میرا یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. سمجھے؟ ایک وظیفہ اور ٹائم. اچھا 1:11 ابھی 4 منٹ باقی ہے. مجھے ایسا لگتا ثواب بھی ہوتی ہے مگر ہاں ایک وظیفہ اور ہے اتنا پیارا، وہ میں نے مصطفی بھائی کو بتایا تھا. وہ وظیفہ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. پیارا تم اپنا کام کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو صبح کو نہاتے ہو، بال بھی کاٹتے ہو، کپڑے بھی پہنتے ہو، جیب میں پیسے بھی رکھتے ہو، جیسے ضرورت ہوتی ہے کرتے ہو نہیں کرتے ہو. تو یار 111 مرتبہ 10 منٹ میں ہو جائے، 15 منٹ میں ہوئے. اپنے منہ ہاتھ دھوئے، بیٹھے طرح تصویری اور پڑھ دیے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. اور یہ سب کو اجازت ہے اور پڑھو اور دعا مانگو، پھر دیکھو اپنا کام کاج کتنا آگے بڑھو گے. تو دل سے کہنا، جب میں پڑھوں تو دل سے کہنا یا غوث المدد. اور پہلے دل میں یہ کہنا کیونکہ یہ بہت پاکیزہ، ہزاروں مجموعوں میں کبھی کبھی ایسا مجمع ہوتا ہے جہاں سننے والے سنانے والے سب پاک، سب باوضو اور سب اللہ کے قرب میں. بہت پاکیزہ. الحضرت کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. بولے یا غوث المدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بولے یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد. اس لیے کہلوا رہا ہوں بڑے پیر نے خود کہا اگر مجھے جو پکارتا اس کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں. اس لیے شکروار ہوں، پتہ نہیں آج کس کی قسمت بن جائے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. بولو یا غوث المدد. اس کو مت بھولو. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد. اللہ تعالیٰ اس مختصر سی محفل کو قبول فرمائے. جس نے یہاں پہ غوث پاک کو پکارا مدد کے لیے، اللہ پروردگار تو اس کی مدد فرما دے. انشاءاللہ آج شام کو بابا گنج کے آگے کا پروگرام زندگی نہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میں نے بھی سنت